الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى صدر العلا وجه الهدى كف الورى، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله بالصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك حاله وغفر كماله وابنه الكريم وبلده الشريف الغوث الأعظم، والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم جمیع بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، آج یہ مبارک محفل جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے سیدنا امام حسین علیہ مقام کی یاد میں سجائی گئی ہے. حضرت عقیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اتنا یاد آ رہی ہے. حضرت یہی بیٹھے ہوتے تھے اور بڑے ذوق سے ہماری اس محفل کو سماعت فرمایا کرتے تھے. اس محفل سے میرا بھی غیر معمولی کنیکشن جڑ گیا ہے. اب مسلسل حاضری کی اللہ تعالیٰ مجھے سعادت عطا فرما رہا ہے. ایک آدھ مرتبہ میں نے مس کیا. آج بھی میرا ایک جلسہ تھا آندھرا کے علاقے میں، کنیکر اس کا نام. خلیل بھائی کا فون آیا. خلیل بھائی نے کہا آپ کی محفل ساتھ کو نہیں ہے تو ساتھی کو نہیں، آپ کیسے اس کو مینیج کر لیتے ہیں، آپ کا معاملہ ہے. پھر ان لوگوں سے میں نے رابطہ کیا. میں نے کہا بھائی تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا لیں آپ، چونکہ وہ مجلس جو ہے اس میں میں بڑی پابندی سے حاضر ہوتا آیا ہوں اور حاضری میں لگانا چاہتا ہوں. مجھے موقع عنایت فرمائے. ان لوگوں نے میری درخواست کو قبول فرمایا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی. عزیز دوستو، ہر سال کوئی نہ کوئی عنوان پر میں آپ کی خدمت میں سب گزارشات رکھتا رہا ہوں. اس سال میں چاہتا ہوں کہ بالکل مختصر سا تذکرہ شہادت امام حسین کا کر لوں تاکہ میرے لیے بھی بہت مبارک ذکر مزاج کا باعث بن سکے. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب. ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ لہو لعب ہے، بیکار ہے، کھیل تماشا ہے. وإن الدار الآخرۃ لہی الحیوان. اور ارشاد فرمایا آخر بے شک آخرت کی زندگی حقیقت میں وہی زندگی. عزیز دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زندگی ایک میچ کی طرح ہے. میرے دوستو، میچ کتنی دیر کے لیے چلتا ہے ہماری زندگی میں؟ پوری زندگی تو میچ نہیں چلتا. میچ چلتا ہے 2-4 گھنٹوں کے لیے. اب تو 2020 چل رہا ہے. عزیز دوستو، 2-3 گھنٹے کا میچ. پہلے 1 ڈے چلتا تھا تو وہ 10-12-8-10 گھنٹوں کا میچ. نہیں، اب بولے بہت لمبا ہوتا ہے میچ، ٹیسٹ میچ ہوتا ہے 4-5 دن کے لیے. عزیز دوستو، اس سے بڑھ کر تو کوئی میچ نہیں ہوتا. میرے دوستو، ہماری زندگی میں جو میچ کی حیثیت ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ دنیا کی زندگی کی حیثیت ہے. میرے دوستو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت مختصر. حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اس بات سے اچھی طرح واقف تھے. میرے دوستو، حضرت امام حسین کو فیصلہ لینا تھا. میں آپ کی خدمت میں سارا پس منظر رکھتا ہوں. بات کیا ہے، ہوا کیا تھا؟ کربلا کے واقعے کو 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس قدر اہتمام سے کیوں بیان کیا جاتا ہے، کیوں سنا جاتا ہے؟ میرے دوستو، آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا امام حسین علیہ مقام نے دنیا کے سامنے ایک بات کو کھلے طور پر واضح فرمایا. وہ بات کیا تھی کہ لوگوں، تمہاری زندگی میں ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ تمہارے پاس ایک طرف زندگی ہوگی، دوسری طرف حق ہوگا. اب حق کو اگر تم اپناؤ گے تو زندگی دینی پڑے گی، اور زندگی کو اگر تم اپناؤ گے تو پھر حق سے باز آ جانا پڑے گا. یا دوسرے لفظوں میں، ایک طرف تمہاری دنیاوی زندگی ہوگی، دوسری طرف تمہاری اخروی زندگی ہوگی. دنیا لوگے تو آخرت جائے گی، آخرت کو اپناؤ گے تو دنیا جائے گی. اس سچویشن سے آپ کو بارہا آپ کو مجھ کو گزرنے کا موقع اللہ دیتا رہتا ہے
کہ ایک طرف دنیا ہوتی ہے، ایک طرف آخرت ہوتی ہے، ایک طرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، دوسری طرف نفس کی خوشی ہوتی ہے۔ انسان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس مرحلے میں فیصلہ کرے کہ وہ نفس کی طرف جائے گا یا مولا کی طرف جائے گا، دنیا کی طرف جائے گا یا آخرت کی طرف جائے گا۔ عزیز دوستو، آخرت کو اپنا کر بندہ دنیا کو لات مارے، اس میں نجات ہے، اور دنیا کو اپنا بندہ اپنا لے اور آخرت پہ سے منہ موڑ لے، اس میں انسان کے لیے خسارہ ہے۔ تو دوستو، سیدھی سیدھی بات ہے، یہ سچویشن کسی بھی انسان کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی جاب پر ہیں، آپ کو آفر مل سکتے ہیں بعض مرتبہ کہ آپ اس حرام کو اپنا لیں، آپ اس حرام کو جب چھوڑیں گے تو بہت سی مرتبہ آپ کو نقصان کا سامنا اٹھانا پڑے گا، مگر آپ کو کے سامنے ایک ہستی ایسے آئیڈیل ابھرتی ہے، اسی ہستی کو امام حسین کہتے ہیں۔ عزیز دوستوں، اگر امام حسین یزید سے کمپرومائز کر لیتے تو دنیا ان کے قدموں میں مل جاتی۔ یزید یہی چاہتا تھا کہ وہ کمپرومائز کر لیں، یزید یہی چاہتا تھا کہ وہ بیعت کر لیں۔ بیعت کرنے کا مطلب بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں، بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں جو بیعت ہے، بندہ کسی کا مرید ہو جائے، اس کو ہمارے پاس بیعت کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بیعت کا مطلب کیا تھا؟ ووٹ دینا، آپ میرے حق پہ ووٹ دے دیں، آپ اتنا بولیں کہ میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کتنا پیارا جملہ کہا تھا، امام حسین نے فرمایا تھا، میرے جیسا تیرے جیسے سے کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تجھ سے بیعت نہیں کرتا، فرمایا تو اپنا لیول دیکھ، تو پھر میرا لیول دیکھ۔ ایک طرف میں نبی کا نواسا اور تو ایک عیسائی کا بیٹا، تو کہاں اور میں کہاں؟ تیری ماں ایک عیسائی، میری ماں سے گزرے کائنات، تیرا اور میرا مقابلہ ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ تیرا نانا چرچ میں بیٹھا کرتا تھا، میرا نانا مدینے کے منبر پر بیٹھا کرتا تھا۔ عزیز تیرا اور میرا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیز دوستو، یہ فیکٹ ہے، یہ ریالٹی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا پیارا جملہ کہا، یہ نہیں کہا کہ حسین یزید سے کیسے بیعت کر سکتے ہیں، فرمایا ایک طرف تو ہے، ایک طرف میں ہوں، میرے جیسا تیرے جیسے کی سپورٹ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر دوستو، امام حسین ٹکرا گئے یزید سے، اور امام حسین کو یہ اچھی طرح پتا تھا کہ میرا یہ ٹکرا جانا یقینی طور پر شہادت کا باعث بنے گا۔ اگر امام حسین بہتی دنیا کو میسیج دینا چاہتے تھے کہ حق کے لیے جان جاتی ہے تو جانے دو، مگر کبھی باطل کو حق نہ بولو، اور حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، غلط مرد مت کرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ حق کو حق بولو، باطل کو باطل بولو۔ جب تم حق کو حق بولو گے، باطل کو باطل بولو گے، تو پھر دنیا تمہاری دشمن ہوگی، دنیا تمہیں مٹانے کی کوشش کرے گی، مٹ جانا، مگر باطل کو کبھی حق نہیں بولنا۔ پھر دوستوں، جو اسوہ ہے یہ حضرت امام حسین کا اسوہ ہے۔ اگر آج اور صبح قیامت تک کوئی بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جب بھی کوئی بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کا یہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا امام حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور اس کے دل کو ٹھارس ملے گی کہ حق کے لیے میں اکیلا نہیں کھڑا ہوں، سب سے پہلے حق کے لیے کھڑے ہونا رسول اللہ کے نواسے نے ہمیں سکھلایا ہے۔ عزیزان گرامی، کل آگے چل کر اسلام کی تاریخ میں کتنی ہستیاں ہیں جو ہم کے لیے کھڑی ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر دیا گیا، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو بڑی موت نہیں مری، ان کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے، 80 کوڑے مارے گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، لوگوں نے کہا حضرت جان بچانے کے لیے کہہ دیجئے کہ قرآن مخلوق ہے۔ ارشاد فرمایا اگر حسین باطل کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے تو ان کا غلام احمد بن حنبل بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا۔ امام حسین جن کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت تھی، میں ان کا غلام ہوں، میں کبھی باطل کو حق نہیں کہہ سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ جتنی ہستیاں باطل کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو جذبہ پیدا کرنے والی ہستی ہے، اس ہستی کو امام حسین کہتے ہیں۔ پھر دوستو، اگر وہ کمپرومائز کر لیتے، لوگ قیامت تک باطل کے ساتھ ہاتھ ملاتے رہتے، حق پر ثابت قدم ہو جانا، اس کی دعوت دینے والی ہستی کو امام حسین کہتے ہیں۔ پس منظر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، امام حسین جبے کیوں؟ ان کے نانا کی شریعت تھی۔ پھر دوستو، آسان مثال حضرت حمید الدین شرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو میں نے سنا، حضرت نے ایک مرتبہ بہت خوبصورت مثال دی۔ ارشاد فرمایا ایک باپ نے بڑی محبتوں سے اپنا گھر بنایا، اور اس کا چھوٹا سا بیٹا، میرے بیٹے سے باپ نے کہا اے میرے بیٹے، میں ایک دن کے سفر پر ہوں تمہاری والدہ کے ساتھ، اپنے گھر کا خیال رکھنا، میں آج جا رہا ہوں، کل لوٹ کر آ جاؤں گا۔ اس بچے نے کیا کیا؟ اچھی بات ہے بابا، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ بچہ رک گیا، شام میں گھر کو آگ لگ گئی۔ اب بچے نے جب گھر کو آگ لگی تو باہر بھاگا بچے نے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پانی اکٹھا کیا اور گھر کی آگ بجھانے کی اس نے کوشش شروع کر دی۔
تو آزو بازو کی بستی کے لوگوں نے کہا بیٹے تیرے پانی ڈالنے سے اس گھر کی آگ تو بجھنے والی نہیں ہے۔ اس نے کہا گھر کی آگ تو نہیں بجھے گی، مگر کل میں اپنے باپ کو جواب تو دے سکوں گا کہ میں نے اس گھر کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی، میں تمہاری طرح تماشائی بن کر نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت الدین شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین اسلام بھی یہ رسول اللہ کا دین تھا، اس دین کو پھیلانے میں غیروں کے لیے یہ باہر کی بات تھی، مولا حسین کے لیے یہ گھر کی بات تھی، یہ چونکہ دین ان کے گھر کا تھا، ان کے نانا کا تھا، ان کے نانا نے اس کو لایا تھا، پھیلایا تھا۔ امام حسین کو یاد تھا کہ میرے نانا نے پتھر گائے اس دین کی خاطر اور شریعت کے نفاذ کی خاطر اپنوں کے سینے چھلنی کیے ہیں میرے نانا نے، تب جا کر یہ دین محفوظ ہوا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ مقام نے فرمایا میں اپنا رول تو ادا کر کے رہوں گا، میں اپنے طور پر جتنی قربانیاں ہیں دے کر دنیا کو میسج دوں گا، یہ دین کسی غیر کا دین نہیں ہے، یہ دین میرے نانا کا دین ہے۔ عزیز دوستو، یہ تو ایک پس منظر تھا جو کربلا کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اتنی بات آپ سمجھیں کہ ان کے پیش نظر دنیا کی زندگی کبھی نہیں تھی، ان کے پیش نظر آخرت کی زندگی تھی۔ میرے دوستو، ہم جیتے ہیں تو دنیا کے لیے، اللہ والے جیتے ہیں تو آخرت کے لیے، دنیا جیتی ہے تو مال کے لیے، اللہ والے جیتے ہیں تو مولا کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کی زندگی کے لیے، ان کی زندگی میں یہ دنیا کا مال و متاع اور اس کا کوئی اٹریکشن نہیں تھا۔ میرے دوستو، ان کے پیش نظر ہمیشہ سے اللہ کی رضا تھی۔ آئیے عزیز دوستو، جب یہ بات آپ سمجھ گئے یزید سے پرابلم کیا تھا، یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یزید سے کوئی ذاتی اناد نہیں تھا، یزید ان کے نانا کے دین کو بدلنا چاہتا تھا، تبدیلی لانا چاہتا تھا، جمعہ کے وقت کو بڑھا کر عصر کے وقت تک پہنچا دیا تھا۔ یہ جلدی جمعہ پڑھنا نہیں ہوتا، عصر میں پڑھنے کے قصہ ختم۔ عزیزان گرامی، یہ یزید کی پلاننگ تھی۔ یزید کے دربار میں جانوروں کے مقابلے ہوتے تھے، لڑائے جاتے تھے جانور، اس مسلمانوں کے خلیفہ کے دربار میں یہ سب کچھ ہو اور حضور رسول پاک علیہ السلام کے شہزادے اس کو برداشت کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یزید اور حضور پاک علیہ السلام کی جانش نوز باللہ اپنے آپ کو جانشین کہتا تھا، شراب باقی تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر شراب پیتے بیٹھے اور امام حسین موجود ہوں اور اس کو برداشت کر لیں؟ کوئی نہ کوئی تو اٹھے۔ میرے دوستوں، آپ بولیں کہ کوئی نہیں اٹھے۔ میرے دوستوں، ہر ایک کو اپنی جان پیاری تھی، حضور کو نانا کا، امام حسین کو نانا کا دین پیارا تھا، ان کو اپنے نانا کے دین کے تحفظ کی خاطر کسی نہ کسی کو تو آواز بلند کرنی تھی، وہ کیسے برداشت کرتے؟ میرے دوستوں، یہ پس منظر ہو گیا حضرت امام حسین علیہ مقام کے بڑے مبارک 58 سال کے آس پاس حضرت سیدنا امام حسین مدینہ منورہ میں ہیں۔ اب میں پس منظر رکھتے ہوئے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین مدینہ منورہ میں ہیں، ادھر یزید کی طرف سے وفد آیا اور اس نے ولید جو گورنر تھا مدینہ کا، اس کو حکم دیا کہ آپ امام حسین کو بلائیں، عبداللہ بن عباس کو بلائیں، عبداللہ بن عمر کو بلائیں، ان تینوں کو بلا کر ان سے بیعت لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسین، چار ہستیاں، یہ چاروں کے چاروں مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے بعد تشریف فرماتے۔ یزید کی طرف سے آیا پیغام کہ آپ کو ولید سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ مقام نے فرمایا یہ پیغام نہیں آیا، یہ پروانہ ہے کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی جگہ پر یزید کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے اور وہ بیعت کا ارادہ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بیعت کر لوں اور مجھے اسی لیے بلایا جاتا ہے۔ وہ امام حسین تھے، ان کو حالات کا اچھی طرح علم تھا۔ عزیزان گرامی قدر، پورا دین ان کے نانا کے قدموں کی برکتوں سے پھیلا تھا۔ ان کے بابا شیر خدا تھے، حیدر کرار تھے، ان کو پورے حالات کی خبر تھی۔ چار ہستیوں سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ امام حسین سے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، عبداللہ بن زبیر نے کہا، اے امام آپ تنہا نہیں جائیں، آپ تنہا جائیں گے تو یہ ولید اور اس کے اطراف و اکناف کی حوالی کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ بیعت نہ کریں تو آپ کو قتل کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنے ساتھ 20 لوگوں کو لے کر جائیں ولید سے ملاقات کے لیے۔ حضرت امام حسین علیہ مقام ولید کے پاس پہنچے، 20 لوگ باہر تھے۔ ولید نے کہا کہ اے امام، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، یزید کا پیغام آیا ہے، آپ یزید سے بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین علیہ مقام نے فرمایا میں کیسے یزید سے بیعت کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر مسائل بہت گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت کا اعلان فرمایا، بیعت ایسے چھپ کر نہیں لی، باضابطہ مسجد نبوی میں بیعت لی۔ حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے، ایسے کسی کو ڈرا کر چھپ کر بیعت نہیں لی گئی، وہ ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان فرمایا، سارے مدینہ نے ان کا اظہار کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ مجھ جیسا انسان چھپ کر بیعت کے لیے اگر وہ بیعت لینا چاہتا ہے آئے کھل کر سامنے۔
یہ ڈرانے دھمکانے سے بات نہیں بنے گی، وہ میرے سامنے آئے، مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ کون اس سے بیعت کرتا ہے۔ حضرت امام عالی مقام میں بیعت کرنے سے والوں نے انکار کر دیا، باہر تشریف لے آئے، ادھر بیٹھا تھا مروان بن حکم، اس نے کہا اے ولید ان کو جانے مت دو، اگر یہ چلے جائیں تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوں گے، ان کو ہم روک نہیں پائیں گے۔ مگر ولید نے کہا رسول کے نواسے کو میں کیسے ختم کر سکتا ہوں اتنی چھوٹی بات پر، حضور کے شہزادے ہیں، ان کی مرضی، وہ چاہے بیعت کریں چاہے نہیں کریں۔ پھر دوستو امام حسین باہر تشریف لے آئے، مگر پریشر بننا شروع ہوا امام حسین علیہ مقام پر کہ وہ بیعت کر لیں، وہ بیعت کر لیں۔ امام حسین جان گئے اب اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو پھر یہ لوگ فوج لے کر مدینے پر حملہ کر دیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ یزید ایسے بدبخت انسان کا نام ہے، نہ اس کی طبیعت میں مدینے کا ادب ہے، ارے جس کے پاس رسول کے نواسے کا ادب نہ ہو پر رسول پاک کے شہر کا ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان شہر رسول سے کروڑ ہا گنا عظمت والی ہستی امام حسین کی ہستی ہے۔ میرے دوستو شہر رہنے کا مقام ہے، اور امام حسین اس ہستی کو کہتے ہیں، وہ ایک ہستی نہیں ہے، وہ ایسی ہستی ہے جو رسول اللہ کے قلب مبارک میں رہا کرتے ہیں، حضور کے سینے میں جن کا مقام ہے اس ذات کو امام حسین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر امام حسین جان گئے اگر میں بیعت نہیں کرتا تو پھر یہ لوگ مدینے پر حملہ کریں گے۔ امام حسین کے پاس دو رائے تھی، یا تو بیعت کر لیں یا تو مدینہ چھوڑ دیں۔ امام حسین نے فرمایا بیعت تو میں کرنے والا نہیں، اب مدینہ ہی تو چھوڑنا پڑے گا۔ امام حسین علیہ مقام نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا۔ پھر دوستوں میں سیدھے سیدھے بہت تیزی سے آپ کو لے کر چل رہا ہوں کربلا کے میدان کی طرف۔ یہ شہادت بیان ہونی چاہیے، یہ واقعہ سننے چاہیے، ان کو بار بار دہرانا چاہیے، اس سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے حق پر جمنے کا، حق بیان کرنے کا، حق پر استقامت کا۔ عزیز دوستو امام حسین جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت مولانا صاحب حسین صاحب سے سماعت فرمایا، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ عزیزان گرامی قدر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان دینے کا ارادہ فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے خون بہانے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں ارادہ تھا، عمل پورا نہیں ہوا، عمل کا مظاہرہ ہوا اگر جان بچ گئی، چونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہاں جو امام حسین تھے یہ رسول اللہ کے نواسے تھے، یہ جو کربلا کا میدان ہے یہ امتحان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرح نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ مصطفیٰ ہیں، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستوں کربلا میں چونکہ امتحان رسول اللہ کا تھا تو یہاں سب کچھ اڑایا گیا۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر سن 60 ہجری تھی، شعبان کا مہینہ تھا، سیدنا امام حسین علیہ مقام نے سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جب وہ انہوں نے سفر کرنے کا ارادہ کیا، بھائی بھی آ گئے، جتنے بھائی تھے مولا علی کے جتنے بیٹے تھے، تقریباً 8 الگ الگ مولا علی شیر خدا کے بیٹے وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا اے میرے سرکار ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ بولیں گے کیا بھائی بھی بھائی کو سرکار اور آقا کہتا ہے؟ سیدنا عباس سلمدار کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی پر امام حسین ان سے کہتے رہے عباس میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تمہارے بابا بھی علی، میرے بابا بھی علی، کبھی مجھے بھائی جان بھی کہا کرو، کبھی مجھے بھیا بھی کہا کرو، جب بھی مجھ سے ملاقات کرتے ہو سرکار کہتے ہو، امام کہتے ہو، آقا کہتے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی جس کے باپ ایک ہوں وہ دونوں کے دونوں بھائی ہوا کرتے ہیں، تم مجھے کبھی بھائی جان کیوں نہیں بولا کرتے؟ حضرت عباس سرکار فرمایا کرتے تھے اے مولا حسین میں آپ کو بھائی جان بولوں تو بولوں کیسے؟ آپ کے بابا بھی علی ہیں، میرے بابا بھی علی ہیں، اگر میری ماں ام المؤمنین ہے، آپ کی ماں سیدہ کائنات ہے، میری ماں جیسی کروڑوں عورتیں آپ کی ماں کی عظمت پر قربان کر دی جا سکتی ہیں، آپ کی ماں سیدہ کائنات رسول اللہ کی رخت جگر حضور پاک علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا میری ماں ام المؤمنین میں کیسے برابری آپ سے کر سکتا ہوں؟ کتنا فرق ہے دونوں کی ماں میں۔ عزیز دوستوں کے ادب کا امام حسین علیہ مقام کا بہرحال عزیزان گرامی قدر ادھر سے بھائی آئے، ادھر سے امام حسن علیہ مقام کی اولاد آئی، چچا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ادھر سے صاحبزادے اٹھ کھڑے ہوئے، بابا ہم آپ کو اکیلا نہیں بھیج سکتے، ادھر سے بی بی زینب آئی، حضرت امام حسین کی بہن کہنے لگی بھائی جان مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ ارشاد فرمایا میں کسی خاص مقام پر نہیں جا رہا، میں جس سچویشن میں مکہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں یہ بڑا خطرناک سچویشن ہے، زینب آگے کیا ہوگا اس کی مجھے کوئی خبر نہیں، بہتر ہے کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ مدینے میں رہو۔ کہنے لگے بھائی جان جہاں آپ ہیں وہاں آپ کی بہن ہے، آپ کے پیچھے زندگی ہے۔ کہنے لگے زندگی کا مزہ تو آپ کے دیدار کے ساتھ ہے، آپ بے چین ہوں اور میں آرام سے رہوں، میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، علی کی بیٹی ہوں میں، اگر لڑ نہیں سکتی تو کم سے کم بھائی جان کے لیے ٹھارس تو بن سکتی ہوں، سپورٹ تو بن سکتی
سکتی ہوں، میدان میں کھڑی تو ہو سکتی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ادھر سے خواتین، ادھر سے بچیاں، ادھر سے بچے، ادھر سے بیٹے، ادھر سے مریدین، عزیزان گرامی قدر، دیکھتے ہی دیکھتے 72 نفوس قدسیہ کا یہ لشکر تیار ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ خواتین بھی تھی، بچیاں بھی تھیں۔ عزیز دوستو، بہرحال یہ مبارک قافلہ مدینہ منورہ سے نکلنے کے لیے تیار ہوا۔ میرے دوستو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام سے ان کے نواسے جدا ہوئے ہوں گے تو پھر وہ کیا کیفیت ہوگی اہل مدینہ کی۔ میرے دوستو، مدینہ منورہ میں ان کے ناز اٹھائے جاتے تھے۔ میرے دوستو، ان کو بہت چاہا گیا ہے مدینے میں۔ مدینے میں جتنی محبتیں حسنین کریمین کو ملی، پوری کائنات میں اتنی محبتیں نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی، چونکہ جتنے صحابہ تھے وہ قربان ہو جاتے تھے ان حضور پاک علیہ السلام کی شہادتوں پر۔ وہ بہت چاہے گئے مدینے میں۔ آپ نے بھی اشارے سنے مولانا صاحب حسین صاحب سے کہ انہوں نے اشارے دیے، ان کے ناز اٹھائے جاتے تھے۔ میرے دوستو، وہ اگر مسجد نبوی میں انٹر ہوتے، اگر آپ واقعات کے میں ڈھیر لگاؤں، اگر آپ پلٹ کر دیکھیں مدینہ منورہ کی طرف، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم مسجد نبوی میں سب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور پاک منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدہ کائنات نے اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کیا، سرخ لباس پہنا ان دونوں کو، بہت خوبصورت دونوں شہزادے۔ میرے دوستو، کتنے خوبصورت! حضرت مولا علی خود فرمایا کرتے تھے، میرے بچے اتنے خوبصورت ہیں، اگر ان دونوں کو اکٹھا کھڑا کر دیا جائے تو مصطفیٰ کی سراپا تصویر بن جایا کرتی ہے۔ میرے بچے اتنے خوبصورت ہیں، میری شرط یہ جامع ترمذی کا حدیث ہے، حضور پاک مولا علی شرط، میرے بچے اتنے خوبصورت ہیں، ان دونوں کو اکٹھا کھڑا کر دیا جائے تو مصطفیٰ کی مکمل تصویر بن جایا کرتی ہے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، دونوں کو اکٹھا کرو تو مصطفیٰ بنتے ہیں، تنہا مصطفیٰ کی مکمل تصویر اگر دیکھنی ہے تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھنا ہوگا۔ ارشاد فرماتی ہیں بی بی عائشہ صدیقہ، وہ بولتی ایسا لگتا کہ رسول اللہ بول رہے ہیں، وہ چلتی تو ایسا لگتا رسول اللہ چل رہے ہیں، وہ بیٹھتی تو ایسا لگتا کہ رسول اللہ بیٹھ رہے ہیں، وہ مسکراتی تو ایسا لگتا کہ رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ میرے دوستو، سیدہ کائنات کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے پوری کائنات میں ان کے پاپا کے بعد سب سے افضل کسی کو دیکھا ہے تو فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے، ان جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ بیٹی تھی، یہ نواسے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت امام حسن علی مقام کو اٹھا کر مولا علی سامنے تھے، ارشاد فرمایا، اے حسن، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم اپنے بابا جیسے نہیں ہو، تم سراپا اپنے نانا جیسے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی شیر خدا نے یہ بھی فرمایا، آپ میرے بیٹے کو میرے جیسا نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا، آپ نے بالکل درست کہا، میرے جیسے ہونا بہت بڑا شرف ہے، مگر نانا جیسے ہونا اس سے بڑا شرف ہے، کیونکہ نانا مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، کائنات کی سب سے عظیم ذات ہے۔ عزیز دوستو، ان کے ناز کیسے اٹھائے جاتے تھے؟ مسجد نبوی میں انٹر ہوئے، دونوں کے دونوں 3-4 سال کے، امام حسن کی انگلی تھام کر امام حسین آ رہے ہیں، مسجد نبوی کا فرش ٹوٹا پھوٹا سا مدینہ مسجد نبوی کا فرش، حضور کے ہاتھ میں عصا ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دونوں شہزادوں کو حضور آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کبھی امام حسین گر رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں، تھام رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضور خطبہ ارشاد فرماتے انہیں پر نظریں جمع ہوئے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ سمجھتے، وہ گرتے، اڑتے، یہ اٹھاتے، حضور پاک سے رہا نہیں گیا۔ میرے دوستو، حضور نے عصا بازو رکھا اور صحابہ سے فرمایا، بیٹھے رہو، جمعہ کا خطبہ، اٹھو نہیں، بیٹھے رہو۔ صحابہ کرام خاموش بیٹھے رہے، حضور منبر سے اتر گئے۔ اس پوری کائنات میں ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا کہ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے خطیب منبر سے اتر پڑا ہو۔ میرے دوستو، خطیب نہیں اترتا منبر سے، چاہے وہ نانا ہو، چاہے وہ دادا ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ چچا ہو۔ عزیز دوستو، رشتے اپنی جگہ، فرض اپنی جگہ، رشتے اپنی جگہ، شریعت اپنی جگہ۔ باپ ہونے کے حضور کیسے اتر گئے؟ حضور فرماتے ہیں، نادانو، تم شریعت کو فالو کرتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کو فالو کرتی ہے۔ شریعت میری اداؤں کا نام ہے، میں کسی شریعت کا تابع نہیں، شریعت میرے تابع ہے، شریعت میری اداؤں کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث۔ لوگوں مصطفیٰ حلال بھی کرتے ہیں، مصطفیٰ حرام بھی کرتے ہیں۔ لوگوں مصطفیٰ شریعت کے پیچھے نہیں چلتے، شریعت مصطفیٰ کے پیچھے چلا کرتی ہے۔ علیہ حضور ہے، مصطفیٰ اتر گئے منبر سے، سارے صحابہ بیٹھے، حضور آگے بڑھنے لگے، سفید ٹوٹنے لگی، آخر کار حضور آگے بڑھ گئے، دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھا لیا، لایا اور لا کر دے سکتے تھے مولا علی کی گود میں، اگر دنیا کو پیغام دینا چاہتے
تھے اے لوگوں یہ ممبر بھی حسنین کا ہے، یہ مسجد بھی حسنین کی ہے، اس کے خالص حسنین کا ایمان ہے۔ لایا ان کو بچھایا ممبر پر اور اس کے بعد اتنی پیاری اپنے ہاتھ اٹھائے اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، عرض کیا مولا یہ ساری کی ساری قصے کہانیاں نہیں ہے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ عزیز دوستو حضور کے ہاتھ اٹھے، ساری حدیث کی کتابوں میں بات نقل ہے، کتنی خوبصورت دعا حضور نے مانگی، ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، احبہما اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، اے اللہ یہ میرے محبوب یہ تیرے محبوب، اس کے بعد انتہا کر دی احب من یحبہما، ارشاد فرمایا اے اللہ صرف ان سے محبت نہ فرما، اے اللہ جو ان سے پیار کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت فرما۔ میرے دوستو آپ تمام کا ذکر یہاں آ گیا، آپ کا ذکر ہوگا اے اللہ وہ جو بیٹھیں گے آنے والے زمانوں میں حسین کی محفل سجا کر، اے اللہ ان سارے حسین کے غلاموں سے محبت فرما۔ بہرحال عزیز ان کے نام اٹھائے جاتے تھے، یہ اسی لیے امام حسین کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ ممبر میرا ہے، یہ محراب میرا ہے، یہ مسجد میری ہے، یہ مدینہ میرا ہے، یہ صحابہ میرے ہیں، یہ پوری کائنات میری ہے چونکہ میرے نام کی ہے۔ عزیز دوستوں حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، حضرت امام حسین شعور کی منزل میں داخل ہو رہے تھے، 8-9 سال کی عمر حضرت امام حسین کی ہو گئی تھی، آ گئے مسجد نبوی میں امام حسین، جو ہی مسجد نبوی میں انٹر ہوئے نانا کے مقام پر سے سیدنا عمر کو کھڑے دیکھا۔ اب وہ پورا منظر یاد آ گیا، یہی وہ مقام ہوتا جہاں میرے نانا کھڑے ہوتے، میرے لیے خطبے روک دیے جاتے، آگے آنے لگے، سفید ٹوٹنے لگی، امام حسین کے لیے راستے بننے لگے، بالکل ممبر کے پاس آ گئے، آنے کے بعد کھڑے ہوئے، مولا علی بھی مسجد نبوی میں موجود ہیں، بیٹھے ہیں خطبے میں، کچھ نہیں بولے، خاموش رہے۔ نانا کی مسجد نواسے کا راج ہم کیا بولے، یہ نانا جانے نواسے جانے، خاموش مولا علی شیخ خدا بیٹھے ہیں، آگے ممبر کے پاس آگر ارشاد فرمایا انزل عن منبر ابی یا عمر، اے عمر میرے بابا کے ممبر پر سے اتر جاؤ۔ دوستو سناٹا سا گیا، چونکہ حضرت فاروق اعظم تھے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت فرمانے والے، جن کے سامنے بڑوں کی بولتی بند ہو جایا کرتی تھی، انسان تو انسان ہے، ارے جس راہ پر وہ قدم رکھتے شیطان بھی راستہ بدل لیا کرتا تھا، ابلیس بھی ڈر کر جن سے بھاگتا تھا، ان کو عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا انزل عن منبر ابی، ارشاد فرمایا میرے بابا کے ممبر سے اتر جاؤ۔ یہ جملہ ادھر نکلا، حضرت فاروق اعظم نے ایسا بازو رکھ دیا، ممبر سے اتر گئے۔ میرے دوستوں تاریخ کا عجیب واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا، پیشانی چومی، ممبر پر بٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے اے شہزادے آپ کے نانا کا ممبر نہیں ملے گا تو عمر جائے گا کہاں؟ میرے باپ نے تو کوئی ممبر نہیں چھوڑا، جس کو ممبر ملتا ہے آپ کے نانا کے صدقے میں ہی ملا کرتا ہے۔ شہزادے خطبہ اگر آپ اجازت دیں تو خطبہ جاری کروں؟ حضرت امام حسین علیہ مقام نے ہاں خطبہ دیں۔ میں آپ کو بتلانا کیا چاہتا ہوں، یہ مدینہ ہے جہاں ان کے ایسے ناز اٹھائے جاتے تھے، میرے دوستوں خطبے روک دیے جاتے تھے ان کی خاطر۔ میں آپ کو کیا کیا سناؤں میرے دوستوں، باتیں طویل ہو رہی ہیں، مجھے کربلا تک پہنچنا ہے، مدینے میں ہی میں رکا ہوا ہوں۔ ایک مثال دیتے ہوئے پھر آپ کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں۔ عزیز دوستو حضرت سیدنا بلال حبشی، حضور پاک کا وصال ہوا، ہر صحابی کی الگ کیفیت تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے خطبہ دیا، امت کو سنبھالا۔ حضرت فاروق اعظم کا حال تو یہ تھا جب حضور کا وصال ہوا تلوار نکالے کھڑے ہو گئے تھے، اگر کوئی بولے گا میرے حضور مجھے چھوڑ کر چلے گئے میں اس کی جان لے لوں گا، میرے حضور زندہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں تھے، اس ہر ایک کی الگ کیفیت تھی۔ حضرت بلال حبشی کا حال کیا تھا؟ آخری سلام پیش کیا حضور کی خدمت میں، حضور پاک علیہ السلام کا جسد اطہر بی بی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں رکھا ہوا تھا، آئے حضور کی خدمت میں کھڑے ہوئے، سلام پیش کیا، جی بھر کے حضور کو دیکھا، بعد کھڑے رہے، حضور پر درود و سلام پڑھا، نکلے تو پھر وہ مدینے میں رہ نہیں پائے، کہنے لگے بس اب ہو گیا۔ ارے جو مجھے عزت دیتا تھا، جو مجھ پر کرم فرمایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بلال اتنا چاہا جاتا تھا، وہ مصطفیٰ نہیں ہے، اب مدینے میں رہ کر کیا کروں؟ سیدنا بلال حبشی نکلے، گھر تشریف لے گئے، سارا ساز و سامان پیکنگ کی، مدینہ چھوڑ کر مڑ کے شام کے لیے چلے، پھر پلٹ کر مدینے نہیں آئے۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 4 سال گزر گئے، حضرت صدیق اکبر کا دور ختم ہو گیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آ گیا، 4 سال گزر گئے۔ ایک دن سوئے، تہجد کے بعد فجر سے پہلے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے، جو ہی آنکھ انہوں نے بند کی، حضور پاک علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جانے کے بعد حضور نے فرمایا اے بلال کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ کیا ہو گیا بلال کہ مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آتے؟ تمہیں کیا میری یاد نہیں آتی؟
حضرت سیدنا بلال حبشی نیند سے جاگے کہنے لگے سرکار آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں، سرکار میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، میں آپ کے پاس آنے لگا ہوں میرے حضور۔ فجر کے فوری بعد سواری لی، تیز رفتار گھوڑا لیا اور دوڑایا، اور 2-4 دن کے 4-5 دن کے فاصلے میں انہوں نے فاصلے طے کیے اور مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ ادھر مدینے میں خبر ملی کہ سیدنا بلال حبشی آ رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم جو خلیفہ وقت ہیں، حضرت سیدنا بلال حبشی کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ کے باہر جا کر کھڑے ہوئے۔ سیدنا بلال حبشی آئے، حضرت فاروق اعظم پر نگاہ پڑی، دونوں حضور کے دیوانے، دونوں حضور کے عاشق، دونوں حضور کے نام لیوا، دونوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں وقت گزارنے والے۔ بلال حبشی نے دور سے دیکھا فاروق اعظم کھڑے ہیں، گھوڑا رکا دیا، گھوڑے سے اتر گئے، تیزی سے فاروق اعظم کی طرف بڑھے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی بائیں پھیلا دی، سیدنا بلال حبشی تیزی سے آ کر لپٹ گئے۔ لپٹنے کے بعد عرض کیا، اے خلیفہ رسول، ایک غلام کے لیے کوئی مدینہ چھوڑ کر باہر آ کر کھڑا ہو جایا کرتا ہے، اتنی عزتیں تو غلام کو نہیں دی جاتی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا، اعتق سیدنا بلال، یہ نہ کہو کہ میں غلام ہوں، ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال حبشی کو آزاد فرمایا تھا۔ اے بلال تم غلام نہیں ہو، تم تو ہمارے سردار ہو۔ میرے دوستو، حضرت بلال حبشی فاروق اعظم کے ساتھ مسجد نبوی پہنچے۔ میں سارا منظر نہیں رس کرنا چاہتا، روزے پر آئے ہیں بلال، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو اطلاع ملی کہ بلال گئے ہیں۔ مسجد نبوی میں دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کا ہجوم ہو گیا، آج بلال آئے ہیں، ایک لمبے زمانے کے بعد بلال حبشی کی آواز سننے کا موقع ملے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا بلال گئے ہیں، فوراً چابیاں دی، ارشاد فرمایا جاؤ بلال کو چابیاں دو۔ انہیں باہر کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا نہیں ہے، مصطفیٰ کے بڑے خاص ہیں، دروازے کھول دو اور قبر رسول تک بلال حبشی کو پہنچا دو۔ دروازے کھول دیے گئے، بلال حبشی دوڑتے ہوئے گئے، لپٹ گئے۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے، مدینہ جاتا وہ ہے جس کو حضور یاد فرمایا کرتے ہیں۔ مدینے تک پہنچ جانا، حضور کی خدمت میں پہنچ جانا ہے۔ میرے دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جاریاں دیکھتے ہیں، جاریوں تک پہنچتے ہیں، اس روزے رسول پر کھڑے ہو جانا ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر حضور اپنے آنے والے ہر غلام کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ حجاب ہمارے لیے ہے، پردے ہمارے لیے ہے، مدینہ وہی جاتے ہیں جس کو مصطفیٰ بلایا کرتے ہیں۔ بہرحال عزیز دوستوں، بلال حبشی کتنا ہوئے وہ روایتوں میں منقول ہے، بہت بڑے بلال حبشی ہستیاں بن گئی، مزار مبارک سے لپٹے ہوئے بلال حبشی پڑے ہوئے ہیں، بہت لمبا عرصہ گزر گیا۔ عزیز دوستو، اس کے بعد غالباً عصر یعنی مغرب کی نماز کا وقت ہوا، روزے رسول سے روتے روتے سیدنا بلال حبشی باہر تشریف لائے۔ میں اتنی بات اس کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کون سا مقام ہے، کتنے راز اٹھائے جاتے ہیں ان دونوں شہزادوں کے۔ میرے دوستو، بلال حبشی باہر تشریف لائے، جاتے ہی اہل مدینہ نے حضرت بلال حبشی کو گھیر لیا۔ اے بلال، وہ اذان سنا دو جو آپ مصطفیٰ کو سنایا کرتے تھے۔ مدینے کے در و دیوار، یہ مسجد نبوی کے ممبر و محراب آپ کی اذان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بلال حبشی نے فرمایا، کل تک میں اذان دیتا تھا تو میں جب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے لبوں پر ان کا نام ہوتا تھا، میری آنکھوں میں ان کا جلوہ ہوا کرتا تھا۔ اب میں کیا کروں، اب تو مجھ سے اذان دینا نہیں ہو سکتا۔ حضرات حسنین کریمین کے دروازے پر لوگ پہنچ کر کہنے لگے، آپ کے نانا کے غلام بلال حبشی آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اذان دیتے ہیں، اور اگر وہ اذان دیتے تو پھر مدینے والوں حضور کے جلوے آپ آئیں گے۔ حسنین کریمین چلے، دونوں کی دونوں شہزادے تشریف لائے مسجد نبوی میں۔ حضرت بلال حبشی کے پاس جو ہی آئے، حضرت بلال حبشی دوڑتے ہوئے گئے، بیٹھ گئے، دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت حسنین کریمین نے کہا، اے بلال، اگر ہم کچھ مانگے تو دو گے؟ کہنے لگے، شہزادوں مانگنے کی بات نہ کرو، میری تو پوری زندگی آپ کے نانا کا صدقہ ہے، آپ حکم فرماؤ، بلال آپ کے نانا کا غلام آپ جو بولیں گے کرے گا۔ کہنے لگے، ہم کچھ نہیں مانگتے، بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آواز میں وہی اذان سناتے جو نانا کو سنایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، قلبوں سے سیدنا بلال جو اذان دینے سے انکار کر رہے تھے، منبر پر کھڑے ہو گئے، اذان دینے کی بات کیا ہے، اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ یہ ناز اٹھاتے تھے، مدینے میں ان کی بات ٹلتی نہیں تھی، یہ ایسی ہستیاں تھیں۔ آج امام حسین اسی مدینے میں اجنبی بنائے جا رہے ہیں، مجبور کیے جا رہے ہیں کہ نکل جائیں۔ شعبان کا مہینہ 60 ہجری، حضرت امام حسین علیہ مقام
شب میں اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کر کے اپنی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا کے روضے پر حاضر ہوئے. میرے دوستو کیا کہا جائے، کیا سنا جائے، کیا منظر ہوگا. میرے دوستو مدینہ ہم 8-10 دن کے لیے جا کر آتے ہیں. جب مدینے سے لوٹتے ہیں نا، اتنا رونا آتا ہے کہ اپنے وطن سے جدا ہوتے ہوئے انسان اس قدر رونا نہیں ہوتا. مدینے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ہچکیاں بن جاتی ہیں جب روضے رسول سے جدائی ہوتی ہے. عزیز دوستو اتنا پیار دنیا میں کہیں نہیں ملتا، اتنی راحت دنیا میں کہیں نہیں ملتی، ایسا قرار دنیا میں کہیں نہیں ملتا. میرے دوستو مدینے میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے نا، یہ پوری اپنی کائنات کو بندہ بھول جاتا ہے. وہ مدینے میں کیفیات ہیں، وہ مدینے میں جو انسان کو اپنائیت ملتی ہے، اتنی محبت حضور غلام کو دیتے ہیں کہ وہ محبتیں انسان کو ماں بھی نہیں دے سکتی، باپ بھی نہیں دے سکتا. میرے دوستو حضور جو اپنے غلاموں پر کرم فرماتے ہیں، جب وہ مدینے میں حضور کے مہمان بن جاتے ہیں، اللہ گواہ ہے، نہ بیوی یاد آتی ہے، نہ بچے یاد آتے ہیں، نہ بھائی یاد آتا ہے، نہ بہنیں یاد آتی ہیں، نہ ماں یاد آتی ہے، نہ باپ یاد آتا ہے. عزیز دوستو جب مدینے انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ پوری کائنات کو بھول جاتا ہے. یہ مدینے کی خاصیت ہے، یہ مدینے کی خصوصیت ہے. میرے دوستو 8-10 دن کا مہمان، اس کو مدینہ اتنا پیارا ہو تو جس نے بچپنا مدینے میں گزارا، جوانی بچپن مدینے میں گزاری، جس کے نام اٹھائے گئے، ان کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوگا. بہرحال عزیزان گرامی قدر، اپنی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں آخری سلام پیش کیا. وہ پورا قافلہ حسینی قافلہ، وہ پورا حضور پاک علیہ السلام کا کنبہ اور خاندان جس نے مدینہ بسایا تھا، آج اسی خاندان کو مدینہ منورہ سے نکالا جا رہا تھا. میرے دوستوں کو کیا کیفیات ہوگی. آخری سلام پیش کیا امام حسین علیہ مقام نے، اس کے بعد اپنے بھائی جان حضرت امام حسن علیہ مقام کی قبر مبارک پر کھڑے ہوئے. یہی وہ امام حسن ہیں جن کی موجودگی میں منبروں پر ان کے بابا کو گالیاں دی جاتی تھیں، جن کا جنازہ اٹھا تو تیروں کی برسات کر دی گئی. وہ سارے منظر امام حسین علیہ مقام کی آنکھوں میں تھے. بہرحال یہ ظلم ہوا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جس کا جس کو انکار نہیں کر سکتا، جس کو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا. بہرحال یہ مقدس قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا. ادھر مکہ معظمہ امام حسین پہنچے، ادھر سارے اہل مکہ نے استقبال کیا. کہنے لگے مکے میں بہار لوٹ کر آ گئی، حسین لوٹ کر آئے. ایسے نظر آ رہا ہے جیسے مصطفیٰ لوٹ کر آ گئے ہوں. اے امام، یہ کعبہ بھی آپ کا ہے، یہ منبر بھی آپ کا ہے، یہ مصلی بھی آپ کا ہے. آپ ہمارے امام ہیں، ہم سارے اہل مکہ آپ کے غلام ہیں. حضرت امام حسین علیہ مقام مکہ معظمہ کے امام بنا دیے گئے، نمازوں کی امامت فرماتے. بڑے آرام سے رمضان گزرا، شعبان گزرا، شوال گزرا اور ذی قعدہ گزرا. ذی قعدہ میں کوفے والوں کے خطوط شروع ہوئے. اے امام، ایک انتہائی فاسق اور فاجر اور بدبخت شخص آپ کے نانا کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ مکہ معظمہ میں اپنے خاندان کے ساتھ آرام سے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے سوال کیا جائے گا. ہم اہل کوفہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں کوفہ. ہم آپ کے بابا کے وفادار، ہم آپ کے وفادار، آپ کوفہ ہیں. حضرت امام حسین علیہ مقام کو اس زمانے میں 150 خطوط آئے. 150 خطوط کا مطلب ایک لیٹر لانے کے لیے ایک شخص آتا. اس زمانے کے جیسا اگر آپ نے کلک کیا اور میسج چلے گیا، ایسا نہیں. عزیز دوستوں، میسج پہنچانے کے لیے، خط پہنچانے کے لیے ایک آدمی کو آنا پڑتا. 150 خطوط آئے امام کے نام. امام حسین علیہ مقام نے فرمایا میرے نانا کی امت مجھے مدد کے لیے بلا رہی ہے اور میں مدد نہ کروں امت کی، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. میں جا رہا ہوں. مدینہ منورہ میں مکہ معظمہ کے سینئر صاحب نے کہا آپ مت جائیں، کوفے والوں پر بھروسہ نہ کریں، الکوفی یا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، آپ مت جائیں. امام حسین نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا. آخرکار 8 ذوالحجہ سن 60 ہجری میں پوری دنیا کعبے کی طرف حج کرنے کے لیے آ رہی تھی اور نبی کا نواسا کعبہ بچانے کے لیے کوفے کی طرف جا رہا تھا. عزیز دوستو، 8 ذوالحجہ کو یہ مبارک قافلہ چل پڑا کوفے کے لیے. اب جنگ کی کوئی نیت نہیں تھی، لڑنا کوئی نہیں چاہتے تھے. اگر لڑنا چاہتے تو ایک دیوانوں کی دنیا تھی. امام حسین لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے. کوفہ پہنچے، اس کے بعد کیا پلاننگ ہے، کیا اسٹریٹجی ہے وہ بنائیں، تیار کریں. ابھی نہیں نکلے. جب خطوط کا سلسلہ آیا، اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، آپ جائیں کوفہ میں تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹ لاؤ. حضرت مسلم بن عقیل حضرت علی کے چچا تھے، حضرت علی کے بھائی تھے عقیل، ان کے بیٹے تھے مسلم. حضرت مسلم بن عقیل یہ حضرت امام حسین کے سگے چچیرے بھائی تھے. حضرت مسلم بن عقیل سے کہا اے میرے بھائی مسلم، تم جاؤ کوفہ، حالات دیکھو، اگر ساتھ کرو تو میں آتا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے. وہاں گئے تو پہلے دن 17,000 لوگوں نے بیعت کری، دوسرے دن 10,000 لوگوں نے بیعت کری. دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 دن میں 40,000 لوگ
حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوئے، انہوں نے دیکھا منظر کہ سارا کوفہ ساتھ ہے، لیٹر لکھا امام حسین کے نام، امام آپ تشریف لائیں، سارا کوفہ آپ کے ساتھ ہے۔ ادھر لیٹر پہنچا، ادھر امام حسین نکل گئے، ادھر سے یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر کوفہ بھیجا، وہ بڑا سخت آدمی تھا، وہ ادھر آیا بھی اور گورنر ہاؤس پر اس نے قبضہ جمایا بھی، اور پھر جتنے بڑے سردار تھے، جو پٹیل ہوتے ہیں، جو گاؤں کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کوفہ کے جو سردار قسم کے لوگ تھے، لیڈرز جو ہوتے ہیں، ان کو اس نے بلایا بھی، دھمکیاں دی، بعضوں کو قید میں ڈالا، بعضوں کو دھمکیاں دی، بعضوں کو مار دیا، اپنا دبدبہ ایسے قائم کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں کوفہ میں، تو ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی، اصل انہوں نے پڑھائی، لوگ کچھ کم ہوئے، مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل 500 لوگ ان کے ساتھ تھے، مغرب کی نماز ختم کر کے جب وہ پڑھتے تو ایک بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، اور ابن زیاد کی فوج نے ان کو گھیر لیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے گھیر لیا، ان کے 2 بیٹوں کو شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو قلعے کی فصیل پر لے گئے، اوپر سے ڈھکیل دیا۔ یہ پہلی شہادت تھی جو امام حسین کے نام پر اور ان کے مشن کی تکمیل میں ہوئی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے۔ پھر دوستوں کو خبر، حضرت امام حسین سے نکل پڑے ہیں، 2 بیٹے شہید، حضرت مسلم بن عقیل شہید، ان کی بہن امام حسین کے ساتھ، ان کی بیوی امام حسین کے ساتھ، ان کا پورا خاندان امام حسین کے ساتھ۔ یہ لوگ آ رہے ہیں، راستے میں خبر ملی امام حسین کو کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی بیٹیوں سے کہا میری بچیوں میرے پاس آ جاؤ۔ جب امام حسین نے ان کو محبت کی نگاہ سے اور پیار کی نگاہ سے دیکھ کر فرمایا میری بچیوں میرے پاس آ جاؤ، بچیاں بھی بڑی سمجھدار تھیں، کہنے لگی چاچا حسین کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے بابا شہید کر دیے گئے ہیں اور ہمارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا ہے؟ امام حسین نے کچھ نہیں بولا، ان بچیوں کو سینے سے لگا لیا، بچیاں بھی بہت ہوئی۔ یہ پہلے آنسو تھے جو کربلا کے نام پر بہہ گئے۔ میرے دوستوں فرض تک شاید راستے میں ملا، اس نے کہا میرے امام پلٹ جائے مدینہ، کوفہ والوں کے کی تلواریں ظاہری طور پر دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، آپ مت جائیں۔ امام حسین نے فرمایا اگر میں پلٹ جاؤں تو پھر حق کی راہ پر چلے گا کون؟ میں پلٹنے کے لیے نہیں نکلا، میں منزل پر پہنچنے کے لیے نکلا ہوں۔ بہرحال فرستق سے ملاقات ہوئی، آگے یہ قافلہ بڑھا۔ 2 محرم الحرام حر بن یزید نامی ایک شخص نے آ کر حضرت امام حسین کا محاصرہ کر لیا اور اس نے کہا آپ کے پاس راستے 2 ہیں، یا تو جنگ ہے یا تو بیعت ہے، آپ دونوں میں سے کام ڈیسائیڈ کر لیں۔ امام حسین نے فرمایا بیعت تو میں کرنے والا نہیں، اب جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا، اتنی بات مجھے بتلاؤ اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا اے امام اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین آگے مقام میں فرمایا ہاں کربلا، یہی وہ کربلا ہے جس کا نام میں بچپنے سے سنتا آیا ہوں، یہی وہ کربلا ہے جس کی تیاریاں بچپنے سے کی گئی ہیں، یہی وہ کربلا ہے جس کا ذکر میرے نانا نے میری نانی حضرت ام سلمہ سے فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا اے ام سلمہ یہ مٹی اٹھا کر رکھنا، یہ وہ مٹی ہے، یہ وہ مٹی ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، میری امت میرے نواسے کو تڑپا تڑپا کر شہید کر دے گی۔ اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ مٹی کوئی اور سرزمین کی نہیں ہے، یہ مٹی کربلا کی مٹی ہے۔ میرے دوستوں بچپنے سے امام حسین کو پتا تھا کہ ایک دن آئے گا، اسلام کی خاطر مجھے اپنا قربان اٹھانا پڑے گا۔ 2 محرم الحرام وہ جو حر تھے ان کا کمال کیا تھا؟ یزید کی طرف سے آئے تھے اگر امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا تھا تم مخالف کیمپ کے ہو، نماز میرے پیچھے پڑھا کرتے ہو۔ کہنے لگے مخالفت اپنی جگہ، امامت اپنی جگہ، آپ سے بہتر بھی کربلا میں کوئی نماز پڑھا سکتا ہے۔ آپ مصطفیٰ کے شہزادے میں آپ کے پیچھے نہیں پڑھو تو پھر پڑھو کہ کس کے پیچھے پڑھو؟ نماز امام حسین کے پیچھے پڑھتے۔ عزیز دوستوں فورس بنتا گیا بیعت کر لیں۔ امام حسین نے کہا بیعت تو نہیں ہو سکتی۔ 7 محرم الحرام آیا، آج ہی کا دن تھا، امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا، پورے جانور پانی پی سکتے تھے، پورا یزیدی لشکر پانی پی رہا تھا۔ پانی بند تھا تو نبی کے نواسے پر بند تھا، پانی بند تھا تو نبی کے کنبے پر بند تھا، پانی بند تھا تو حسین پاک کے مریدوں پر بند تھا۔ عزیزان نگراں قدر 7 محرم گزر گئی، 8 محرم الحرام گزر گئی، بھوکا پیاسا ہے خاندان، جس میں 6 ماہ کے علی اصغر بھی ہیں، 7-8 سال کی سکینہ بھی ہیں، پورا خاندان ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، ساتھی کوثر کا کنبہ پیاسا کر دیا گیا۔ عزیزان نگراں قدر کی عجیب حال تھا کربلا میں جو آپ کو نظر آ رہا تھا۔
ادھر سے آپ جانتے ہیں بڑے بڑے بدبخت جمع ہو گئے. اب میں ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں نہیں کر سکتا. 9 محرم الحرام کا دن گزرا. رات میں ادھر سے عمر ابن سعد اور ابن زیاد اور جتنے بدبخت تھے ان لوگوں نے کہا حسین میدان میں آ جائیے. امام حسین علیہ مقام نے فرمایا میں آج جنگ نہیں کرنا چاہتا, میں جنگ کل کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک رات کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک رات میں اپنے مولا کے حضور مناجات کرنا چاہتا ہوں, میں اپنا اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں, میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں پتہ کیا چلا کہ دنیا میں آخر کی رات ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنی راتوں کو خدا کی یاد سے آباد فرما لیا کرتے ہیں. میرے دوستوں یہی وہ رات ہے. رات گناہ گاروں کے لیے بھی آتی ہے, رات نیکوکاروں کے لیے بھی آتی ہے. گناہ گاروں کے لیے رات اللہ سے دور کرنے کے لیے آتی ہے, نیکوکاروں کے لیے رات اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. میرے دوستوں رات کا انتظار گناہ گار بھی کرتے ہیں, رات کا انتظار صلحاء بھی کرتے ہیں. ارشاد فرمایا دن میں جو کرنا چاہتے ہو کرو, مگر میری رات مجھ سے نہ چھینو. میں اپنے پروردگار کے حضور رات گزارنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں میں تیزی سے اپنی باتیں سمیٹ رہا ہوں. حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ پورا سناٹا چھا گیا, اپنے پورے خاندان کو, اپنے پورے مریدین کو, اپنے باپ کو جمع فرمایا. ارشاد فرمایا میرے بچوں, میرے مریدوں, میرے چاہنے والوں, یزید کی دشمنی مجھ سے ہے. وہ بیعت تمہاری نہیں چاہتا, وہ بیعت میری چاہتا ہے. اس کو پرابلم تم سے نہیں ہے, اس کو پرابلم مجھ سے ہے. وہ دشمن تمہارا نہیں ہے, وہ دشمن ہمارا ہے. ایک بات سنو, میں تم تمام سے کہتا ہوں یہ جو کربلا کا میدان ہے تم چھوڑ کر چلے جاؤ, تمہیں کوئی نہیں روکے گا. اگر کوئی روکے گا مجھ سے بولنا, چونکہ ان کو پرابلم مجھ سے ہے تو تمہیں نہیں روکے گی. تمہارے سامنے جوانیاں بھی ہیں, کچھ وہ ہیں جن کی شادیاں ہو گئے 2-4 مہینے گزرے ہیں, کچھ وہ ہیں جن کے رشتے طے ہو گئے ہیں, کچھ وہ ہیں جن کی شادیاں بھی ہونی ہیں. تمہارے سامنے زندگیاں پڑی ہیں. ایک کام کرو, کربلا کا میدان چھوڑو, چلے جاؤ. حضرت امام حسین علیہ مقام نے جب یہ فرمایا, پھر دوستو ایک بندہ بھی اپنی جگہ سے نہیں تھا. امام حسین نے چراغ گول کی اور چراغ بجھا دیے. فرمایا شاید چہرہ میں دیکھو کسی کا تو جاتے ہوئے بندہ شرما رہا ہے, چراغ گل کر دو تو شاید لوگ چلے جائیں. چراغ گل کر دیا اور کہا چلے جاؤ. آدھے پون گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد چراغ جلایا. ایک بندہ بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا. البتہ یہ تھا کہ لوگوں کی ہچکیاں بن گئی تھی. امام حسین نے فرمایا میں تمہیں زندگی کی طرف بھیجتا ہوں اور تم موت پانا چاہتے ہو. کہنے لگے مولا حسین اس زندگی سے یہ مر جانا ہی بہتر ہے, جو کہ ہم مریں گے تو جائیں گے حضور کی خدمت میں. اور آقا اگر پوچھیں کہ میرے نواسے کا تم نے ساتھ دیا کہ نہیں دیا, تو کم سے کم کیسے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے نواسے پر آنچ آنے سے پہلے ہم نے اپنی زندگیاں ان کے نام پر قربان کر دی ہیں. یا رسول اللہ ہم بے وفاؤں میں سے نہیں ہیں, آپ کے نواسے کے وفاداروں میں سے ہے. میرے دوستو امت میں ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو خاندان رسول کے وفادار ہوتے ہیں. میرے دوستو ہر زمانے میں یہ لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو ہجرت رسول کے ساتھ وفا کرتے ہیں, خاندان رسول کے ساتھ وفا کرتے ہیں, نسل رسول کا جن کو پاس و لحاظ ہوتا ہے. یہ کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہوتے, یہ لاکھوں انسانوں میں سے بس 100-200 لوگ ہی ہوتے ہیں, مگر یہ کائنات انہیں وفاداروں کے دم پر قائم رہا کرتی ہے. عزیزان گرامی ہجرت رسول سے وفا ہر کوئی نہیں کرتا, خاندان رسول سے وفا ہر کوئی نہیں کرتا. آپ دیکھیں کربلا میں 22,000 کے 22,000 کوئی اور نہیں تھے. وہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے تھے, وہ نماز قائم کرنے والے تھے, وہ ذکر کرنے والے تھے. میرے دوستو ذکر کرنا اور کلمہ پڑھنا اور نمازیں قائم کرنا یہ آسان ہے. آل رسول مشکل میں ہو, اس کی سپورٹ میں کھڑے ہو جانا یہ ہے ایمان کی علامت. عزیزان گرامی قدر و کربلا میں صرف 72 تھے. ان لوگوں نے کہا اے امام ہمیں جانے کے لیے نہ کہیے گا, ہم مر جائیں گے مگر آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. امام حسین نے فرمایا اب تم وفادار ہو تو پھر موت کا انتظار کرو. فجر کی نماز کے بعد تبل بجنے لگے اور عزیزان گرامی اور وہ تیریں چلنے لگے خیموں کی طرف. امام حسین علیہ مقام نے تلوار اٹھائی, جانے لگے. اب ایک کے بعد ایک وفادار آنے لگے. اے امام اب یہ آپ بولیں گے سب سارے لوگ میدان میں کیوں نہیں اتر گئے؟ 72 لوگ 22,000 سے کیا لیں؟ یہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ظاہری طور پر. امام علی مقام کے رفقا نے کہا ایک ایک بندہ جائے گا, جام شہادت نوش کرے گا, پھر اس کے بعد دوسرا بندہ جائے گا. یہ سلسلہ چلنے لگا. عزیز دوستو لوگ کہتے ہیں مریدین ساتھ نہیں دیتے. پھر دوستو پیر مرید کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے انوکھا رشتہ ہوتا ہے. بعض مرتبہ مرید اولاد سے بڑھ کر محبت کیا کرتے ہیں, اور عزیزان گرامی بعض پیروں کو اپنے مریدوں سے اولاد سے بڑھ کر محبت ہو جایا کرتے ہیں, کیونکہ یہ رشتہ جسمانی رشتہ نہیں ہوتا,
یہ رشتہ روحانی رشتہ ہوا کرتا ہے. بہرحال عزیز دوستو، حضرت امام حسین کے نام پر سب سے پہلے حر بن یزید نے اپنی جان دی. اس کے بعد وہ جو آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے، سب سے پہلے شرمندگی کا احساس ان کو ہوا. وہ آئے، امام میں نے نہیں سمجھا تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، آپ کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا اور آپ کو یہ لوگ بدبخت شہید کرنے کا ارادہ کریں گے. امام کیا معافی مل سکتی ہے؟ امام حسین نے فرمایا اگر میں نہیں معاف کروں گا تو دنیا میں معاف کون کرے گا؟ میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں. ہماری طبیعت میں معاف کرنا ہے. کوئی طبیعت کبھی بھی آتا ہے معاف کر دیتے ہیں. عرض کیا حضور سب سے پہلے آپ کی جانب سے میں لڑنا چاہتا ہوں. کہنے لگے انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو. تمہیں جہنم کی آگ سے آزادی دلانے کی ذمہ داری حسین کی ذمہ ہے. اتر جاؤ میدان میں. حضرت حر شہید ہوئے. شہادتوں کا سلسلہ چل پڑا. میرے دوستوں مجھے 2-3 منٹ دیجیے، میں ختم کر رہا ہوں بات. میرے دوست کے بعد دی گئے لوگ شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو لے کر حاضر خدمت ہوئی. ایک کی عمر 12 سال، ایک کی عمر 10 سال، ایک کا نام عون، ایک کا نام محمد. حضرت بی بی زینب حاضر خدمت ہوئی. کہنے لگی اے میرے سرتاج حسین، اے میرے بھائی جان حسین، آپ کے نام لیواؤں میں میرے بچے بھی شریک ہونا چاہتے ہیں. کہنے لگے امام حسین ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان میں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ یہ میری بہن کا سکون ہے، چین ہے، خراب ہے. بی بی زینب نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں میرے بچوں کا نام بھی شامل ہو جائے. عزیز دوستوں، یہ جو بی بی زینب کا کردار ہے یہ غیر معمولی کردار ہے. کوئی ماں دنیا کی ایسی نہیں ہے جو اپنے بھائیوں کی خاطر اور اپنے بھائی کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دینا چاہتی ہو. مگر بی بی زینب کی عجیب محبت ہے امام حسین سے، عجیب پیار ہے ان کو امام حسین سے. علی رانی چھوٹی چھوٹی ننھی تلواریں لے کر اور محمد میدان میں اترے. کیا گزر رہی ہوگی اس ماموں کے دل پر جس کے 10 سالہ 12 سالہ بچے میدان میں بکھر پڑے ہیں. علی رانی پر کیا حال ہوا ہوگا اس وقت امام حسین کا جب اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بھانجوں کی لاشیں اپنے کاندھے پر ڈال کر وہ اپنی بہن کے پاس پہنچے ہوں گے. پھر دوستوں کیا کیفیات ہوگی کربلا کی. لوگ کہتے ہیں کربلا کوئی معمولی سا واقعہ ہے. میرے دوستوں مرکزہ جیسا واقعہ نہ اس سے پہلے پیش آیا نہ قیامت تک پیش آ سکتا ہے. میرے دوست جانیں تو لاکھوں کروڑوں گئی, لوگ ہزاروں لاکھوں مرتے ہیں. یہ سلسلہ ہر زمانے میں جاری ہے. انسان کی طبیعت کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, انسان خون بہانے والا ہے. اگر میرے دوستوں کربلا میں جو خون بہا تھا وہ معمولی خون نہیں تھا, وہ حضور کے شہزادوں کا خون تھا. بہرحال عزیزان گرامی قدر علی اکبر شہید ہوئے, علی اصغر شہید ہوئے, سارا خاندان امام حسین شہید ہو گیا. آخری مرحلہ تھا حضرت عباس الدار شہید ہوئے, ساری شہادتیں ہو گئی. اب امام حسین مختل کی طرف جانے لگے, اپنے نامہ کا امامہ سر پر سجایا. حضرت امام حسین علی مقام نے اپنے بابا کی تلوار تھامی. حضرت امام حسین علی مقام نے کنبے میں صرف لاشیں تھیں, بچیاں تھیں, بیٹیاں تھیں, بہن بیوی زینب ان کی سربراہ تھی. اور امام حسین نے اتنی لاشوں کے انبار کرنے کے بعد بھی فرمایا تھا زینب کسی خاتون کی آواز بلند نہ ہونے پائے, یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے, ان کے چہرے کا بھی پردہ ہے, ان کی آواز کا بھی پردہ ہے, آواز خیموں کے باہر نکلنے نہ پائے. بی بی زینب نے سب کو سنبھال رکھا تھا. حضرت امام حسین علی مقام نے دلدل کو منگایا اور اس پر تشریف فرما ہوئے, اپنی بیٹیوں کو, اپنی گھر والیوں کو آخری سلام کیا. امام حسین مختل کی طرف جا رہے ہیں, گھوڑے کو حضرت امام حسین ایڑ لگا رہے ہیں. گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہیں, ایک مرتبہ ایڑ لگائی, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ. اس کے بعد امام نے فرمایا اے دلدل کہ تو نے میری نافرمانی نہیں کی, آج کیا ہو گیا, تو بھی میرا بے وفا ہو گیا. دلدل نے اپنا سر نیچے کی جانب کیا, وہاں دیکھا تو گھوڑے سے بی بی سکینہ مٹی بیٹھی تھی اور عرض کر رہی تھی, اے گھوڑے میرے بابا کو مت لے جانا, میرے بھیا گئے وہ پلٹ کر نہیں آئے, میرے بھیا قاسم گئے وہ پلٹ کر نہیں آئے, میرا چھوٹا بھائی علی اصغر گیا وہ پلٹ کر نہیں آیا, میرے سب چچا عباس گئے وہ پلٹ کر نہیں آئے, اے گھوڑے میرے بابا کو مت لے جانا. عزیزان گرامی قدر کیا کیفیات ہوگی. حضرت امام حسین گھوڑے سے اتر پڑے, بی بی سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا, فرمایا سکینہ صبر کا دامن تھامے رکھنا, تم مصطفیٰ کے خاندان کی گھڑی ہو, تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم حضور کی بیٹی ہو. بی بی سکینہ نے کہا بابا مجھے روز اپنے نانا کی کہانیاں کون سنائے گا, مجھے اپنے ہاتھوں پر کون سنائے گا, مجھ سے باتیں کون کرے گا, مجھے تو اس وقت تک نیند نہیں آتی
جب تک کہ آپ مجھے اپنے ہاتھوں میں نہ سلا لیں۔ اے میرے بابا مجھے کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں؟ ایک طرف لاشیں ہیں، ایک طرف مولا حسین ہے، ایک چھوٹی سی بچی امام حسین کی خدمت میں اس کے میرے بابا مت جائیں۔ عزیز دوستوں یہ کیا ظلم تھا جو کربلا میں ٹھایا گیا۔ آخرکار امام حسین مقتل اترے۔ عزیزان گرامی قدر 72 سے 72 نفوس قدسیہ کی 71 نفوس قدسیہ کی شہادتوں کے بعد امام حسین علی مقام نے جتنا مقابلہ کرنا تھا کیا۔ آخرکار قدرت کچھ منظور تھا وہ ہو کر رہا۔ ادھر اذانیں بلند ہو رہی تھی، ادھر امام حسین علی مقام شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد بھی ان کا زیر ہی پڑا۔ ان لوگوں نے لاشوں کو جمع کیا، خیموں سے نکالی لاشیں، اس پر گھوڑے دوڑائے اور جتنے سر تھے ان سارے سروں کو ان کے جسموں سے جدا کیا۔ عزیز دوستو حضرت امام حسین علی مقام کا سر تن اقدس سے جدا کر کے نیزوں پر اٹھا کر وہ لے گئے۔ بی بی زینب سے رہا نہیں گیا، باہر تشریف لائی اور حضرت امام حسین کی جسد اقدس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب وہ حضور کے روضے انور کی طرف متوجہ ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے، یہ آپ کا حسین ہے میرے سرکار، آپ کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاید بی بی زینب کو پتہ نہیں تھا، میں نے دیکھا 10 محرم الحرام ظہر کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا۔ یہ حدیث مبارک مشکات میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میرے سرکار کو میں نے دیکھا، حضور پاک علیہ السلام ایک میدان میں ادھر سے ادھر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار کے سر پر امامہ نہیں ہے، سر پر بھی خاک ہے، داڑھی مبارک میں بھی خاک ہے، حضور کے پیروں میں کوئی نوالین نہیں ہے، حضور ایک میدان میں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خواب میں اپنے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا سرکار میرے باپ آپ پر قربان، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ بغیر امامے کے نکل گئے؟ میرے سرکار یہ خاک کیسی ہے، یہ داڑھی مبارک میں خاک کیسی ہے، یہ سر اقدس میں خاک کیسی ہے؟ حضور یہ شیشی میں کیا ہے جس کو آپ جمع فرما رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ شاید تمہیں خبر نہیں، آج میری امت نے میرے بیٹے حسین کو اور اس کے پورے کنبے کو کربلا کے میدان میں تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا۔ اے عبداللہ میں صبح سے کچھ اور جمع نہیں کر رہا، حسین اور آل حسین کا خون جمع کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی خط یہ ہے کربلا۔ آخرکار امام حسین علی مقام شہید ہو گئے۔ میرے دوستو مگر امام حسین نے امت کو پیغام دیا کہ لوگوں سر کٹا دینا مگر باطل کے آگے مت جھکنا۔ عزیزان گرامی خط حق کے لیے کھڑے ہو جانے کی سب سے عظیم دلیل اگر کوئی ذات بنی حضرت امام حسین علیہ مقام کی ذات بنی۔ یزید ظاہری طور پر جیت گیا، امام حسین ظاہری طور پر شہید کر دیے گئے، مگر میرے دوستو امام حسین نے شہادت کا جام پی کر کروڑوں دلوں میں اپنا مقام بنا لیا۔ میرے دوستو آج بھی امام حسین کا نام لیا جاتا ہے، عزت سے لیا جاتا ہے، اور یزید کرسی پر بیٹھ کر اتنا ذلیل ہوا کہ تاریخ انسانیت میں اتنی ذلت کسی کے مقدر میں نہیں آئی۔ میرے دوستو پتا کیا چل رہا ہے کہ جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید ہو جایا کرتا ہے، اور باطل کی طاقتوں کے ساتھ معاہدہ کر لینے والا چاہے کتنا ہی پاور کیوں نہ حاصل کر لے وہ اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر اتنا ذلیل کوئی نہیں ہوتا۔ میرے دوستو 1400 سال سے یزید سے نفرت کی گئی، امام حسین سے پیار کیا گیا، مگر 2-4 سالوں سے ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ یزید کے حمایتی، یزید سے پیار کرنے والے، یزید کو سنی کہنے والے، یزید کو تابعی کہنے والے، یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے والے، یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف کی حسین ہے، دوسری طرف یزید ہے۔ یزید کا ڈیفنس، یزید کے خاندان کا ڈیفنس، بنو امیہ کا ڈیفنس، عزیز اس عجیب لوگوں کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ان حالات میں یہ ہے کہ کربلا کو یاد کریں اور کربلا والوں کے ساتھ وفاداری کریں۔ میرے دوستوں کربلا والے ختم ہوئے، میرے دوستوں ختم نہیں ہوئے۔ عزیز دوستو جہاں جہاں اولیاء ہیں وہ سارے کے سارے کربلا والوں کی اولاد ہی ہوا کرتے ہیں۔ میرے دوستو ولایت کربلا والوں کی یا تو نسب میں ہوتی ہے یا کربلا والوں کی غلامی میں ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو ولی دو ہی قسم کے لوگ بنتے ہیں، یا تو وہ نسل رسول سے ہوتے ہیں یا خاندان رسول کے وفاداروں میں ہوا کرتے ہیں۔ خاندان رسول کے غداروں میں آپ کو عالم ملیں گے، فاضل ملیں گے، مفتی ملیں گے، علامہ ملیں گے، ایسا مسلک میں ہیں، مگر عزیزان گرامی ولی کبھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ ولی ملتے ہیں تو آل رسول کے وفاداروں میں ملا کرتے ہیں۔ میرے دوستو ولایت کہتے کس کو ہیں؟ پنجتن پاک کی غلامی کو ولایت کہتے ہیں، ان کی نسبت کو ولایت کہتے ہیں۔ میرے دوستو مولانا محی الدین صاحب محمودی میرے پاس تشریف فرمائے۔ عزیزان گرامی ان سے پوچھیں کتاب سے علم ملتا ہے،
عرفان کہاں سے ملتا ہے؟ عرفان جو ملتا ہے وہ پنجتن پاک کی غلامی سے ملا کرتا ہے. اور دوستو علم الگ ہے، عرفان الگ ہے. علم کتابوں سے ملتا ہے، عرفان مولا علی کی نگاہوں سے ملتا ہے. عزیزان گرامی قدر، بہت سے لوگ اس زمانے میں کتابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ان کے پاس یہ کتاب ہے، ان کے پاس یہ کام ہے، انہوں نے یہ مسجد بنائی. بھائی مسجدیں کتنی بنائی ہیں، اب دیکھو مولا علی کے ساتھ غلامی کا رشتہ کون جوڑے ہوئے ہیں یہ دیکھو. ہمارا عزیز دوستو یہ واقعہ کچھ نہیں بیان ہوا، یہ تو میں نے کچھ جھلکیاں دکھائی. اس واقعے کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، اس کے اندر بڑے سبق پوشیدہ ہیں. وقت کے اندر گنجائش نہیں، صدارت کلام بھی آپ کو سماعت فرمانا ہے، مرکزی خطاب کے بھی ہونا باقی ہے. یہ چند باتیں ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ آل رسول سے وفا کریں گے نا انشاءاللہ. میرے دوستو رسول اللہ کا خاندان موجود ہے، ان کا اکرام کیجیے. حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک میرا خاندان، دوسرا اللہ کا کلام. نہ قرآن مٹایا جا سکتا ہے، نہ خاندان مٹایا جا سکتا ہے. حضور کا خاندان صبح قیامت تک باقی رہے گا. آل رسول میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ دنیا کے کسی خاندان میں آپ کو اتنی برکت نظر نہیں آئے گی. یزید کا پورا کنبہ تھا بنو امیہ، پوری حکومت تھی اس کی. آج آپ کو ایک بھی اموی نظر نہیں آئے گا. اموی، آپ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ایک اموی ڈالیں. میرے دوستوں نہیں کر سکے، یہ مجمع نہیں، پورا حیدرآباد آپ تلاش کر لیں کہاں بنو امیہ کے لوگ جن کے پاس کرسیاں تھیں ختم ہو گئے، کھپ گئے، بٹ گئے. مگر میرے دوستوں کربلا میں امام زین العابدین بچے تھے. ایک زین العابدین سے آج کروڑوں سکے پائے جاتے ہیں دنیا میں. ہزاروں حسینی، لاکھوں حسینی پائے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ نسب حسینی ہیں، کچھ لوگ فکر حسینی ہیں. مگر حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، آج بھی زندہ باد ہے. اور امویت اور یزیدیت کل بھی مردہ باد تھی، آج بھی مردہ باد ہے. کہاں ہے خاندان؟ بٹ گیا، کھٹ گیا. میرے دوستو حسین آل حسین، حسن آل حسن، خاندان مصطفیٰ، اس سے وفا کیجیے، ان سے پیار کیجیے، ان سے محبت کیجیے. پیغام کیا ہے؟ آخری رات امام نے قرآن کی تلاوت میں گزاری. ہماری کتنی راتیں ہیں اب تک گزر گئی؟ 30 سالہ زندگی، 35 سالہ زندگی، 55 سالہ زندگی. اگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے، حضرت محی الدین صاحب محمودی نے بھی مجھے توجہ دلائی، ہمارے اپنے لوگ قرآن نہیں پڑھتے. غیروں سے کیا کہنا، ہمارے اپنے بچے قرآن نہیں پڑھتے. ہمارے اپنے گھروں میں قرآن کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے اپنے ملنے جلنے والے قرآن سے دور ہیں. کون سے دور ہے؟ میرے دوستو امام حسین نے پوری دنیا میں قرآن کے ڈنگ کے بجائے آج ان کے چاہنے والے صرف محرم میں ان کو یاد کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. امام حسین کو اگر واقعی خوش کرنا چاہتے ہیں، امام حسین کے بارے میں بھی زینب فرماتی ہیں، میرے بھیا کا سر جسم سے کٹا ہوا تھا، نیزے پر لے جایا جا رہا تھا، لپٹ رہے تھے. میرے کان گواہ ہیں، میرے بھائی جان کا سر کٹ جانے کے باوجود بھی نیزے پر ان کا سر کچھ اور نہیں پڑ رہا تھا، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا. عزیزان کی گرامی، نیزے پر چڑھ کر مولا حسین نے قرآن کی تلاوت کی ہے. اور عزیز دوستوں کتنے خوبصورت تھے. بی بی زینب فرماتی ہیں سر جس تن سے جدا ہو جانے کے باوجود، ایکسیڈنٹوں میں جو لوگ مرتے ہیں کبھی جا کر ان کو آپ دیکھیں ہے بدنام ہو جاتی ہیں شکلیں جو حادثوں میں مرتے ہیں. اگر امام حسین کا عالم کیا تھا؟ سر تن سے جدا ہو گیا تھا. اتنا نورانی وہ چہرہ تھا کہ جہاں جہاں سے وہ سر اقدس اتر رہا تھا وہاں عیسائی محض ان کے چہرے کو دیکھ کر اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. عزیزان گرامی، تن اقدس سے جدا ہو جانے کے باوجود نورانیت کا یہ عالم تھا. تو جب جس میں اقدس سے لگا ہوا ہو اس وقت نورانیت کا کیا ہوگا؟ ہمارا عزیز دوستو جی نہیں چاہ رہا آپ کا عمل ختم کروں، مگر وقت کے اندر گنجائش نہیں. حضرت علامہ محی الدین صاحب محمودی کو آپ سماعت فرمائیں. کچھ گناہگار کو اجازت دیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار، ہم کو ہماری نسلوں کو آل رسول کا غلام بنا دے، آل رسول کا وفادار بنا دے، اطاعت رسول کا وفادار بنا دے. پنجتن پاک کی غلامی نصیب فرما. اے پروردگار پنجتن پاک کی ایسی غلامی نصیب فرما کہ اٹھتے بیٹھتے ہم علی علی کرنے والے بن جائیں، حسین حسین کرنے والے بن جائیں. اے اللہ ہماری بچیوں کو سکیدہ کائنات کی کنیزوں میں شامل فرما. اے اللہ ہماری ماں کو سکیدہ کائنات کے قدموں میں شامل فرما لے. پروردگار ہماری بچیوں کا، ہمارے بہنوں کا، ہماری نسلوں کا حشر فرما. ہماری خواتین کا اے اللہ سیدہ کائنات کی کنیزوں میں ہمارے خاندان کا حشر فرما. اے پروردگار ہمارے بچوں کو امام حسین کا اسوہ سمجھنے والا بنا، امام حسین کے کیریکٹر کو ہمیں اپنانے والا بنا. اے اللہ حق کو عام کرنے والا بنا، حق کی سر بلندی کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے والا بنا. اے پاک پروردگار حق کے لیے جینے والا بنا، حق کے لیے لڑنے والا بنا، حق کے لیے مرنے والا بنا. اے اللہ حق کو پھیلانے والا بنا. اے پروردگار
ہمیشہ مولا علی کے ساتھ رہا ہے مولا ہم کو دنیا اور آخرت میں مولا علی کے ساتھ فرما دے اے اللہ شیر خدا کا فیض نصیب فرما اے اللہ ہمیں کتاب علم کے ساتھ ساتھ مولا علی کی نگاہوں کی خیرات بھی نصیب فرما دے اے پروردگار مولا علی کے فیض سے ہمارے سینوں کو معمول فرما ہمارے دلوں کو زندہ فرما اے اللہ کہنے سننے